السلام علیکم ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اگر آج دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر تو رجب بھٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ان کی بارے میں ان کے خلاف بھی اور ان کے حق میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کافی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ ویڈیو تھوڑا سا لیٹ بنائی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک پازیٹیو ریویو بھی بتائیں گے تاکہ آپ مکمل طور پر اس چیز کو چیک کر لیں کہ کہاں پر کس کا فالٹ ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ایک چیز کو دیکھیں کہ رجب بھٹ چونکہ اب پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ باہر جا چکے ہیں، دبئی میں ہیں، تو اب مین چیز جو ایک چیز ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ تنقید کا نشانہ بھی ان کو بنا رہے ہیں۔ کئی سینئر صحافی نعیم حنیف صاحب اور فرقان شاہ صاحب نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور بالکل اس میں آپ دیکھیں جہاں پر کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں اس میں ایک بہت زیادہ غم و غصہ بھی دیکھا جاتا ہے، خاص کر جب بات کسی مذہب کے اوپر یا فرقے پہ آ جاتی ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ قریب ہو کر دیکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں آواز بھی اٹھائی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز بھی نہیں کیا جاتا۔ تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ جامعہ نعیمیہ نے رجب بھٹ کے خلاف فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اب جو اس میں لکھا گیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ فتوے میں کہا گیا ہے کہ رجب بھٹ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گستاخانہ زبان استعمال کی جو کہ شرعی لحاظ سے کھلی توہین صحابہ ہے۔ ایسے شخص کا دفاع کرنا یا اس کی گستاخی کی توجیہ دینا شرعاً آپ کہہ لیں کہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ فردر اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے آئین و قانون میں توہین صحابہ یعنی کہ صحابہ کی جو شخص توہین کرتا ہے اس کے لیے دفعات موجود ہیں جن کے تحت رجب بھٹ کو سزا دی جائے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے، اس فتوے میں کہا گیا ہے علماء نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست ایسے گستاخ عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کرے، اور رجب بھٹ کے بیانات فرقہ واریت پھیلانے اور اس کے ساتھ ساتھ امت میں آپ کہہ لیں کہ تفریق پیدا کرنے، انتشار پیدا کرنے کا باعث یا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کے میں آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایسے افراد سے مکمل اجتناب کرنے اور ان کے سوشل میڈیا سرگرمیوں کا بائیکاٹ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ناظرین، اس میں فردر میں آپ کو بتا دوں کہ کہا جا رہا ہے کہ سائبر کرائم یا FIA کو بھی کی طرف سے بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ مواد ان کو ملا ہے رجب بھٹ کے موبائل سے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے موبائل جو تھے ان کے تحویل میں تھے، وہاں پر انہوں نے اس کے اس میں جو مواد تھا وہ لے کر انہیں بعد میں کلیئر کر دیا تھا، بھیج دیا تھا، اور اس میں سے بھی ان کو کچھ غیر مہذب یا کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی مواد وہاں پہ ملا ہے، ویڈیوز وغیرہ، لیکن یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ ہم جب تک ہمارے جو ادارے ہیں یہ آ کے اس چیز کی رپورٹ نہیں دے سکتے تو میڈیا پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے موبائل سے کیا چیز نکلی ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے جو کہ اداروں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے رجب بھٹ کے موبائل کو، تو اگر ایسی کوئی چیز نکلی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ خود آ کر اس کی تفصیل بتائیں گے، تب یہ بالکل کلیئر اور واضح ثابت ہوگا کہ واقعی کچھ ایسی معاشی چیز نکلی بھی ہے ان کے موبائل سے یا نہیں۔ تو ہم پہلے سے بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی رجب بھٹ کے موبائل سے ایسا کچھ نکلا ہے تو یہ قبل از وقت ہے اور غلط ہے، تو لہٰذا اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اداروں کی رپورٹ نہیں آتی تو ہم اس کو خود نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کچھ کنٹروورسیز اور بھی چل رہی ہیں۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ رجب بھٹ کے اوپر پہلے بھی توہین رسالت کے حوالے سے کچھ دفعہ چل رہی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ اس کا ہی سامنا کر رہے تھے، تو اس میں جو کچھ کلیئرٹی بھی آ رہی تھی، ایک اچھا آپ دیکھیں کہ ان کو ایک رسپانس بھی مل رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ مزید کنٹروورسی میں پڑ جانا تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ رجب بھٹ کو اس معاملے میں کس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا۔ ان کو بڑے محتاط انداز کے اندر اپنے رویے کو رکھنا چاہیے تھا، اپنی ویڈیوز کے اندر اس چیز کو لازمی چیک اینڈ بیلنس کر کے چلانا چاہیے تھا تاکہ دوبارہ سے کسی قسم کی کنٹروورسی کا حصہ نہ بنے۔ ابھی آپ اس دیکھ لیں کہ کرنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو عائشہ جٹ کا جو کیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہزاد بھٹی کا جو معاملات آج کل چل رہے ہیں، تو اس میں بھی انوالو ہے، رجب بھٹ کو انوالو کیا گیا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اب آپ نے کنٹروورسی کا حصہ نہیں بننا ہوتا۔ جب آپ پہلے سے ہی کنٹروورسی میں ہوں تو مزید اس میں آپ نے نہیں بننا ہوتا، آپ کو بلکہ اوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات کو۔ اپنی ویڈیوز پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے تھی کہ کوئی ایسے ورڈز، کوئی ایسے الفاظ جو کہ آپ کے منہ سے نکلیں اور کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، تو اس میں سے بھی آپ نے اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ کو یہاں پہ ریلیف بھی ملنا شروع ہو رہا تھا عدالتوں سے،
تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اگر آپ محتاط وے سے آپ اس چیز کو لے کر چلتے تو ایک اچھا آپ کے لیے بینیفٹڈ ثابت ہوتا. مگر جس طریقے سے آپ مزید رجب بھٹ کو کنٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑ گیا, یہ اس میں بڑی تعجب والی بات ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا. فردر دیکھیں کہ اور بھی باقی پاکستان میں یوٹیوبرز ہیں کام کر رہے ہیں, جن میں کئی ایسے ہیں ڈکی بھائی ہیں, اور بھی فردر کئی یوٹیوبرز ہیں جو کہ فیملی کنٹینٹ بھی بناتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کو تنقید نہیں کیا جاتا, کئی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام کر رہے ہیں. کسی قسم کا ان کو پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے ویڈیوز بھی بناتے ہیں, ولاگز بھی بناتے ہیں. جہاں کہیں کبھی تھوڑی بہت کنٹروورسیز ہوتی ہیں تو اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور وہ سے نکل جاتے ہیں. لیکن رجب بھٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ وہ اس چیز میں کنٹروورسی کا یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ حصہ رہنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کہہ لیں کہ ان کو کچھ شوق ہے اس چیز کے بارے میں, جس کی وجہ سے ہر کنٹروورسی میں آپ دیکھیں کہ باقی یوٹیوبرز پاکستان میں سیف اینڈ ساؤنڈ کام کر رہے ہیں. بے شک تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا آسانی سے کام کر رہے ہیں. ان کو کسی قسم کا نہیں ہے. بیسکلی چیز ہے کہ وہ لوگ مذہب سے ریلیٹڈ کنٹینٹ پر کوئی بات نہیں کرتے. رجب بھٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا آپ اس چیز پہ ایگری بھی ہوں گے, تمام ان کے فالوورز جو ہیں وہ بھی, کہ رجب بھٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینٹ جب ان کا ہوتا ہے تو اکثر مذہب کے اوپر ریلیٹڈ بنتا ہے. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ صرف عبادت کریں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں, عبادت کو آپ دکھائیں مت. آپ ایک فیملی کنٹینٹ بناتے ہیں تو آپ اپنے کنٹینٹ کو دکھائیں, آپ صرف کنٹینٹ دکھائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے کنٹینٹ دکھاتے ہیں, باقی لوگ بھی تو کنٹینٹ دکھاتے ہیں فیملی, ان پہ تو کسی نے کسی قسم کی ایلیگیشن نہیں لگائی. اور اب یہ یاد رکھیں جب ایک ایلیگیشن لگتی ہے تو مزید ایلیگیشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو مذہب سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ تقویت پکڑ جاتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں, انہوں نے چلتا جاتا ہے یہ سلسلہ. تو یہ ضروری ہے کہ آپ صرف کنٹینٹ بنائیں, اپنے جو آپ بناتے ہیں ایک اچھے انٹرٹینر ہیں, انٹرٹین کریں. تو یہ چیز آپ کے لیے زیادہ ضروری تھی. جیسے پاکستان آنے کے بعد آپ کو صرف اپنی ویڈیوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا, اور ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے اس چیز کو چیک کر لینا بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسے ورڈ تو نہیں ہے جو بعد میں دل آزاری کا باعث بنے, جیسا کہ آپ پہلے بھی ویڈیوز میں کر چکے ہیں. بے شک آپ نے وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ کیے تو اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. پہلے بھی آپ کو پاکستان سے باہر جانا پڑا, اور اب پھر آپ پاکستان سے آپ کو باہر جانا پڑا. اور اس بار بھی کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں, جس کی وجہ سے مزید کیسوں کا اور FIRs کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے رجب بھٹ کو. تو اس حوالے سے تھوڑا سا محتاط رویہ آپ کو رکھنا چاہیے اب بھی. ناظرین, رجب بھٹ کو ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ دیکھتی ہے, اس میں بچے بھی شامل ہیں, پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں. دیکھا جائے تو اب جب وہ بچے مختلف قسم کے مسالک سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلونگ کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے جب ان کے والدین اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کوئی فرقہ واریت جیسے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے بچے نہ سیکھ جائیں, تو لہٰذا وہ بھی پھر اس طرف جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سیف رہیں. تو لہٰذا وہ بھی آپ کو اچھا تو نہیں سمجھتی ہوں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کو دیکھیں جو کہ فرقہ واریت کا سبب بن رہا ہو. تو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کے کنٹینٹ کے اندر جو انجوائمنٹ ہوتی ہے آپ اس تک رہیں. آپ ایک بہت اچھے کنٹینٹ کریٹر ہیں, آپ ایک اچھے فیملی ولاگر ہیں, بہت اچھا آپ کا ورک ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا کام ہے جسٹ آپ جس میں پرفیکٹ ہیں آپ اس کام میں چلیں. اگر آپ کام کو چینج کرتے ہیں اور کام کو چینج کرنے کے بعد آپ جیسے کہ پہلے بھی آپ کنٹروورسی میں رہے ہیں, چاہے وہ آپ نے جو وہ کورس وغیرہ کا بنایا تھا وہ معاملات ہو, چاہے آپ نے دیکھیں کہ جب آپ اپنی فیلڈ سے باہر نکلے ہیں تو آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. جب آپ اپنی فیلڈ میں رہیں گے صرف آپ کنٹینٹ بنائیں, کنٹینٹ کے بعد اگر آپ مزید اس پہ دائیں بائیں کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ معاملات کو آپ غلط ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کی کنٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ناظرین, بچے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں, چاہے وہ نیگیٹو چیز ہو تو وہ اس کو سیکھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے ایکسپیریمنٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دیکھنے کو دیں تاکہ ان کے لیے فیوچر میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو باقی ولاگر کی طرح آپ بھی اچھے کنٹینٹ بنائیں, فیملی کنٹینٹ بناتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بھی لوگ بنا رہے ہیں تو آپ بنا لیتے ہیں تو کوئی کیا مسئلہ ہے. لیکن اس میں مذہب سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو اوائڈ کریں, آپ صرف کنٹینٹ پہ آپ توجہ دیں. تو آپ کا کنٹینٹ تو ویسے بڑا ہٹ ہے ماشاءاللہ, کافی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, تو اس کا پازیٹیو وے سے آپ اس کو لے کے چلیں, لوگوں کو سکھا سکتے ہیں آپ کافی چیزوں سے. لوگوں کی جس طرح مدد کرتے ہیں وہ بھی زبردست چیز ہے, لیکن جب آپ اس طرح کا طریقے سے مذہب کے حوالے سے کسی کی اگر آپ کرتے ہیں
اگر جیسے توہین کے زمرے میں چیز آ جاتی ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی میرا خیال ہے اگر کوئی بھی مسلک ہو تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کا رزلٹ ایسا ہی ہوگا جس طرح کہ اب آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ ویڈیو جو آپ کے بنائی گئی اس کا مقصد کسی قسم کا کوئی وہ رجب بٹ کے اگینسٹ نہیں تھا۔ رجب بٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی تنقید کرنے کا باعث تھا، ایک پازیٹیو ریویو جو کہ اس میں صرف ایک لیسن ہے۔ وہ لیسن یہ ہے کہ ایک اچھے کنٹینٹ کریٹر کو، جس طرح کہ آپ ایک فیملی کنٹینٹ بناتے ہیں رجب بٹ صاحب، تو آپ کو صرف اور صرف کنٹینٹ پر فوکس کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو دائیں بائیں کی طرف چھوڑ دیں۔ مذہب سے ریلیٹڈ کسی بھی معاملے میں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو ہم اس میں کیوں اس میں آپ جو ہے وہ آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں یا بولیں۔ غصے میں جذبات میں آ کر جب بندہ کوئی بات بولتا ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے اور اس کے جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بڑا برا بھی نکل سکتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ پاکستان چھوڑ کر آپ کو جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو ناظرین یہ میری ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ کامنٹ ضرور کیا کریں۔ میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کامنٹ سے ضرور آگاہ کیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اگر اس میں کوئی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی لازمی مجھے بتایا کریں اس حوالے سے، تاکہ آنے والی ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کیا جا سکے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔